بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل طوبیٰ کاشف۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے نیو آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ آج میری ویڈیو کا ٹاپک ہے اسٹوری آف ریڈ ہائفر کہ ریڈ ہائفر کیا ہے اور یہودی جو ہیں وہ اس کی قربانی کیوں کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے۔ سو لیٹس گو ٹو دا ویڈیو۔ جیسا کہ آج کل یہ خبر بہت زیادہ گردش میں ہے کہ حماس نے مقبوضہ بیت المقدس میں سرخ بچڑوں کی اسرائیلی سازش بے نقاب کر دی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہودی جو ہیں یہودیوں کی جانب سے بیت المقدس میں سرخ رنگ کے بچڑے پالے جا رہے ہیں جنہیں وہ مسجد اقصی کی جگہ ان کی قربانی کریں گے اور وہاں پر پھر وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے۔ یہ وہ بچڑے ہیں جن میں کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی اندرونی یا بیرونی مسائل نہیں ہے۔ $5 لاکھ کے عوض امریکی ریاست ٹیکساس سے یہ 5 سرخ بچڑے منگوائے گئے ہیں۔ حماس نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ سرخ بچڑوں کی قربانی کے بعد ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بہانے مسلمانوں کے قتل عام کا نیا منصوبہ شروع کر دیا جائے گا۔ یہ ساری خبریں جو ہیں بہت زیادہ گردش میں ہیں، لیکن واللہ علم اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اب کیا ہوگا اور کیا یہ خبریں درست ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت زیادہ یہ خبریں چل رہی ہیں لیکن ابھی تک ان کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ یہ نیوز چل تو بہت زیادہ رہی ہے لیکن اس پہ کنفرم کوئی وہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تو یہ بھی ہے کہ سرخ بچڑے جو ہیں وہ یہ لوگ کافی سالوں سے ڈھونڈ رہے تھے اور ان کو اب وہ 5 سرخ بچڑے جو ہیں ریڈ ہائفر وہ مل چکے ہیں، اور اسی طرح سے جس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ مسجد اقصی کے سامنے ان کی قربانی دے کر پھر یہ ہیکل سلیمانی جسے یہ تھرڈ ٹیمپل کہتے ہیں کہ اپنا تھرڈ ٹیمپل یہ وہاں پہ بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ کافی سالوں سے ریڈ ہائفر ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ جب انہیں یہ سرخ بچڑے مل جاتے ہیں تو جب ان کا وہ ٹائم پیریڈ آتا ہے، جیسے کہ یہ اس کی ایج چاہتے ہیں 2 سے 3 سال جو بھی اس کی ایج ہے، اور جب وہ ٹائم آنے والا ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی وائٹ بال یا کسی اور کلر کا بال آ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ اس کی قربانی نہیں کر پاتے۔ تو یہ چیز تو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس پہ کیا اپڈیٹ ہے، لیکن یہ لوگ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں آج میں آپ لوگوں سے یہ چیزیں ڈسکس کروں گی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بھی حضرت موسیٰ کا یہ واقعہ جو ہے، یہ معجزہ حضرت موسیٰ کا قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں بتایا گیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ لوگ ہو سکتا ہے فرعون کے زمانے سے ہی گائے کی عبادت یا گائے کی پوجا جو ہے وہ کرتے ہوں، اور اسی وجہ سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تو اس کے بعد ان لوگوں نے سرخ بچڑا جو ہے اس کا انہوں نے ایک طریقے سے سونے کا بچڑا بنایا۔ سونے سے زیادہ تر لوگ جو بت وغیرہ بناتے ہیں اس کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے بچڑا ایک تیار کیا سونے سے اور اس کی پوجا اسٹارٹ کر دی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتانے کے لیے کہ پوجا کسی اور کی نہیں کرنی، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ لوگ یہ تو کہتے تھے کہ ہاں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ شرک بھی سٹارٹ کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس شرک سے بچانا تھا، تو ان کو حکم ہوا کہ یہ سرخ گائے کی جو ہے وہ قربانی کریں۔ تو اس کی وجہ سے کچھ اس طرح سے ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص جو ہے اس کا قتل ہوا، اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قتل کس نے کیا ہے۔ قاتل کو ڈھونڈا جا رہا تھا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اور پوری قوم میں آپس میں لڑائی جھگڑے اور گہما گہمی شروع ہو گئی تھی۔ قاتل کا کسی کو بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ ایک گائے کی قربانی کریں، اور اللہ پاک کا حکم ہے کہ گائے کی قربانی کر کے اس گائے کا جو ایک پیس ہو، اس گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اس مقتول پہ رکھا جائے، تو وہ جو مقتول ہے وہ خود زندہ ہو کے بتائے گا کہ قتل کس نے کیا ہے۔ تو جب پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو قربانی کا کہا
تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسا جاہل ہونے سے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم دے رہے تھے، اور انہیں لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مذاق کر رہے ہیں۔ پھر انہیں پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوئی مذاق نہیں کر رہے، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے۔ تو اب جو ان کے دل میں گائے کے لیے عقیدت تھی تو وہ لوگ پریشان ہو گئے، کیونکہ جب آپ کے دل میں کسی کی عقیدت ہو، کسی کا احترام ہو، تو آپ اس چیز کو بہت ڈرتے ہو اس چیز سے۔ جیسے کہ اب کوئی ہندو ہے، اگر وہ مسلمان ہوتا ہے تو اگر اسے کہا جائے گا کہ بکری کی قربانی کرو، اونٹ کی کرو، تو وہ بالکل آسانی سے کر لے گا، لیکن اگر گائے کی قربانی کا کہا جائے گا تو ایک وہ ہچکچاہٹ ہوگی، ایک خوف ہوگا، بیکاز اس نے ساری زندگی اس کی عبادت کی ہے۔ تو اسی طرح سے بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے بھی گائے کی عبادت کری تھی، تو یہ گھبرا گئے گائے کی قربانی کرنے سے۔ تو اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا کہ سوالوں میں الجھانا شروع کر دیا، مطلب بہت زیادہ کوسچننگ، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھیں، اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھیں، مطلب ڈیٹیلز، کہ شاید یہ جو ہے یہ ڈیلے ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ گائے کی ایج، پھر گائے کا کلر، اس طرح سے۔ تو پھر جب گائے کی ایج پوچھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ درمیانی ایج کی ہو، نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچہ ہو، جوان ہو۔ پھر انہوں نے کلر میں الجھایا کہ کلر کیسا ہو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا کلر جو ہے وہ سرخ رنگ کا ہو اور چمکتا ہوا سرخ رنگ کا ہو۔ تو ان کو یقین آ گیا کہ یہ وہی گائے ہیں جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو پھر جب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا تو پھر انہیں یہ ہو گیا کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اب اسے کرنا پڑے گا۔ جب کوئی چانس نہیں بچا تو پھر انہوں نے اس گائے کی قربانی کری، اور جب اس کے گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ اس مقتول پہ مارا گیا تو وہ مقتول زندہ ہوا، اور اس نے زندہ ہو کے اپنے قاتل کا نام بتایا۔ تو اس واقعے میں دو وہ ہوئے، ایک یہ جو گائے کی عبادت کرتے تھے، وہ عبادت کا کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے ختم کیا کہ گائے کی پوجا نہیں کرنی، عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی ہے۔ اور نمبر 2 جو یہ لوگ پوچھتے تھے کہ مطلب کس طرح سے زندہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں جس کو زندہ کر سکتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی گائے کے ٹکڑے کی تو ضرورت نہیں تھی کہ گائے کے گوشت کا جو ٹکڑا لیا گیا وہ صرف ان کے دل سے گائے کی عقیدت کو ختم کرنے کے لیے۔ تو ان کو اس معجزے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 چیزیں یہ دکھائی۔ تو مے بھی پاسبل ہے کہ اب جو یہ لوگ سرخ رنگ کا بچھڑا ڈھونڈ رہے ہیں اور کہ جوان ہو، اس میں کوئی اور کلر نہ ہو، اور اس طرح سے جو ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ سرخ رنگ کا بچھڑا ہو، اس کی ایج جو ہے وہ 2 سے 3 سال، جو بھی ان کی ایک ایج ہے کہ وہ ایج ہو، تو وہ اس منتھ میں اپریل میں کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ اب کیا ہوگا دیکھیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو یہ ہے کہ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ اگر یہ اس جو بچڑا ہوگا اس کی قربانی کر کے اس کے گوشت، گوبر اور خون وون جو ہے سب کو اس کو جلا کے اس کی جو راکھ ہوگی اسے پانی میں ملا کے اس راکھ سے نہایا جائے گا، اور جو شخص اس راکھ سے نہائے گا تو وہ کیپیبل ہوگا مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں پہ ہیکل سلیمانی جو ہے اس کی تعمیر کے لیے۔ تو یہ ان کا کانسیپٹ ہے۔ اب واللہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں اور ہر چیز کا علم رکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ یہ تو اس منتھ کے بعد ہی پتہ چلے گا، کیونکہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ صرف اسی طرح سے کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اپنا رحم فرمائے، اپنا کرم فرمائے، کیونکہ یہ جو ہے یہ اگر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے رکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ لوگ دجال کی جو پریپریشن ہے وہ کریں گے، دجال کو بلانے کے لیے جو ان کا کانسیپٹ ہے کہ ہم اس طرح سے کریں گے تو پھر وہ دجال آئے گا اور وہ ہماری ہیلپ کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ تو مسلمانوں کی ہیلپ کے لیے آئیں گے، لیکن یہ جو ہے دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس میں وہ کریں گے، اور وہ جو دجال آئے گا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس کے بعد وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، تو یہ سارا کانسیپٹ جو ہے اس کی طرف جا رہا ہے۔ تو اب
دیکھیں کرنے کا کام کیا ہے. یہ ساری سٹوری ہم سب سے سن رہے ہیں اور چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے, کتنی سچائی ہے, کیا ہونے والا ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس پریشانی سے, اس آفت سے بچائیں جو آنے والی ہے. کیا ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کریں. لیکن جو اس وقت ہم لوگوں نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب کہتے ہیں دجال کا فتنہ آنے والا ہو تو سب سے زیادہ سورہ کہف ہی ہم لوگوں نے سب سے زیادہ ریڈنگ کرنی ہے اور کوشش کریں کہ سورہ کہف کو لرن کریں. ایٹ لیسٹ اس کی اسٹارٹنگ کی اینڈ کی 10 ورسز جو ہیں, 10 آیات آخر کی اور شروع کی اس کی وہ آیت یاد کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں, کیونکہ دجال کا فتنہ اتنا برا ہے کہ تمام انبیاء نے اپنے امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے, بتایا ہے کہ دجال کا فتنہ بہت برا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں پہ, فلسطین کے مسلمانوں پہ بہت بہت رحم فرمائے. ہم نے ان کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے, کیونکہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے. تو ہم لوگ ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے, تو ایٹ لیسٹ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ اور دعا جتنی زیادہ کر سکتے ہیں دعا کریں. اور سورہ کہف جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا اسٹارٹ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں. اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں. اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور بتائیے گا, میں اس طرح کی مزید ویڈیوز بناؤں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.